الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی 180 سے لے کر 182 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کو موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہی بدلنے والوں پر ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان آیات کریمہ سے عرب کے ایک اور جاہلانہ رواج رسم کی اصلاح فرمائی جا رہی ہے۔ اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال و متاع کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے تھے جن سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر اس کو اپنے خیال میں، جسے کہتے ہیں زعم باطل، اس میں اسے سخاوت سے موسوم کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ بڑا سخاوت کا کام ہے، اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں ہی بٹ جاتی تھی، والدین اور دوسرے حقدار رشتہ دار بالکل محروم رہ جاتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں چونکہ سری کھلا ظلم تھا، اس لیے قرآن مجید نے ان کی اصلاح فرما دی، لیکن یک لخت سارے نظام کو درم برم نہیں کر دیا، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ طبیعتوں میں بے چینی بھی نہ پیدا ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے وراثت کی تقسیم کا منظم اور مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں جسٹ وصیت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ والدین کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں اور ہر ایک کو اس کے حق کے مطابق حصہ دیں، لیکن اتنے اہم کام کو عوام کی مرضی اور صرف ان کے رحم و کرم پر چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے کچھ مدت کے بعد سورۃ النساء میں وراثت کے احکامات بالکل تفصیل کے ساتھ، بالتفصیل جسے کہتے ہیں، وہ اللہ کریم نے بیان فرما دیے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا قاعدہ تو یہ ہے کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت اور جو وصیت کرنا ہے اور احکام وراثت کے جو وضاحت سے احکامات فرمائے ہیں، ایک یہ کہ جو رشتہ دار ہے
جو رشتہ دار ہے جو وراثت کا آلریڈی حقدار ہے. تھوڑا سا اس کو سمجھنا پڑے گا کہ پہلا قاعدہ یہ بیان کیا کہ ان رشتہ داروں کے لیے وصیت ان رشتہ داروں معذرت جی ان رشتہ داروں کے لیے جو وصیت ہے وہ منع فرما دی جو پہلے ہی وراثت کے حصہ دار ہیں. جیسے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے یا بیوی کے لیے خامند ہے، تو وہ پہلے ہی حصہ دار ہیں، اس لیے ان کے لیے وصیت نہیں ہے. اس طرح تو وہ جو سارا مال متاع ہے وہ ایک جگہ میں آ کے کنفائنڈ ہو جائے گا. دوسرا قاعدہ یہ کہ وصیت کو مال متروکہ کے تیسرے حصے تک محدود کر دیا گیا ہے. تیسرے حصے تک، مثلا 99 لاکھ ہیں تو اس کے 33 لاکھ کو جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے اپنی مرضی سے جہاں مرضی لگائے. یعنی 1/3 حصہ یہ اپنے غیر وارث رشتہ داروں کو جو وراثت میں حقدار نہیں ہیں یا دوسرے مستحق لوگ ہیں یا رفاع عامہ کے کام ہیں، خزانہ ہے گورنمنٹ کا یا لوگ مجبور ہیں یا کسی کو کاروبار کرا کے دینا ہے یا کوئی بھی ایسا رفاع عامہ کا کام ہے، محلے میں کوئی کام ہے، ملک میں کوئی کام ہے، تو وہ ان کاموں میں وہ خرچ کر سکتا ہے. 1/3 اگر 99 لاکھ ہوں تو 33 لاکھ کو وہ خرچ کر سکتا ہے، 66 کو خرچ نہیں کر سکتا. غالباً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. 2 قاعدے بیان کیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ایک جو وراثت کے حقدار ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے، منع فرما دی، ان کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. دوسرے جو مال ہے وصیت والا اس میں تیسرا حصہ مقرر کر دیا، اس کے تیسرے حصے میں تو وہ وصیت کر سکتا ہے، 2 حصوں میں وصیت نہیں کر سکتا. اس کے وراثت کے جو حقدار ہیں وہ شدار ہیں. اب وہ اگر چاہے تو نہ بھی کرے، تیسرا حصہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. عزیزان گرامی قدر، اسلام کا وہ حکیمانہ یہ والا نظام ہے، متوازن نظام ہے جس پر مسلمانوں کو جا بجا طور پر نازاں ہونا چاہیے. بعض لوگ کم بخت ایسے ہوتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عائد کردہ ان پابندیوں کو اپنی کم فہمی سے خلاف قرآن کہتے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ماننے سے انکار کرنے لگے ہیں. یہ جو موجودہ دور آ گیا جہلیت کا، لیکن اگر وہ ذرا تامل سے کام کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا اگر یہ پابندیاں اٹھا دی جائیں تو آپ کا سارا نظام وراثت بازیچہ طفلاں بن کر رہ جائے گا. یہ تو بچوں کا کھیل رہ جائے گا، مار دھاڑ، قتل و غارت، جھینا جپٹی، یہ سارے کام شروع ہو جائیں گے. حقدار کو حق سے محروم کر دیا جائے گا اور جو ناحق ہے اسے حق دے دیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.